बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं चोलिस्तान की एक बस्ती है छोटी सी, जिसका नाम है सात की कॉलोनी ये कहलाती है। तकरीबन 35 से 40 घर हैं यहाँ पे मौजूद, और इसके अलावा जो वक्फे से हैं 5-7 घर साइड पे, 5-7 घर इस साइड पे, इस तरह करके यहाँ पे जो है 35 से 40 घर हैं। बाकी जो इस तरह करीब घर और भी मौजूद हैं। यहाँ इस इलाके में सबसे जो एक प्रॉब्लम थी इन लोगों की, वो ये थी कि यहाँ इस पूरे एरिया में अल्लाह के घर की इबादत के लिए मस्जिद यहाँ पे नहीं थी। तो ये लोग बहुत दूर जाते थे नमाज़ पढ़ने, और जुमे वो भी सिर्फ जुमे के दिन ये नमाज़ पढ़ने जाते थे। इसके अलावा इन लोगों को ये मसाइल भी दरपेश थे कि बाज़ का जब बारिशें होती थीं या कोई मौसम ख़राब होता था तो ये जुमे की नमाज़ भी अदा करने से कासिर होते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम थी। बच्चे भी इनके जो थे दीनी तालीम से महरूम थे, क्योंकि मस्जिद दूर थी और यहाँ पे कारी साहब नहीं थे। तो इनके लिए हमारे साथ यहाँ पे ताउन किया हमारे इंग्लैंड से भाई हैं मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्होंने अपने वालदैन रसूल बीबी और वालदा मोहतरमा रसूल बीबी मरहुमा, और उसके साथ साथ मरहूम वालिद साहब अल्लाहदाद भाई के, उनके रूह के साले सवाब के लिए उनकी तरफ से ये सदका जारिया के तौर पे ये मस्जिद की यहाँ पे संगे बुनियाद रखा। आज से तकरीबन 20 रोज़ कबल यहाँ पे 20-22 रोज़ कबल यहाँ पे मस्जिद का उन्होंने संगे बुनियाद रखवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 रोज़ के बाद यहाँ पे मस्जिद तामीर हो चुकी है, और इंशाल्लाह आज यहाँ पे पहला जो जुमा है वो यहाँ पे अदा किया जाएगा। अभी जुमे नमाज में थोड़ी देर है, इंशाल्लाह 2 बजे यहाँ जुमे का टाइम रखा गया है। इंशाल्लाह फिर आपको ये विज़िट भी कराएंगे। जो यहाँ पे लोग हैं वो बहुत खुश हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन भाई को अजर अज़ीम अता फरमाए, और उनका जो ये अल्लाह की राह में नेक अमल है जो उन्होंने अपनी वालदैन की रूह के साले सवाब के लिए किया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में ये कबूल फरमाए, और उनको वालदैन को जो दर्जात हैं वो जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए। तो ये मस्जिद यहाँ पे 18 से 22 रोज़ के अंदर ये तामीर हुई है। मस्जिद जो है ये हमारे चैनल की अगर देखा जाए तो हमारे चैनल की ये 6ठी मस्जिद है, और इस मस्जिद का नाम हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने तजवीज़ किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम की मुनासबत से इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रखा गया है। तो चलेंगे इस मस्जिद का विज़िट भी करेंगे, और इंशाल्लाह जब यहाँ पे जुमातुल मुबारक अदा हो जाएगा तो उसके बाद वो भी आपको दिखाएंगे, और यहाँ लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे, और जो अल्लाह के नाम पे यहाँ पे खैरात है उससे भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप लोग भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारे इन भाई का जो ये नेक अमल है, और इससे पहले भी जो उन्होंने मखलूक खुदा की मदद करने के लिए जो नेक अमाल किए हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को अपने यहाँ कबूलियत का शर्फ बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए चल के इस मस्जिद का विज़िट करते हैं। इंशाल्लाह अभी जुमा होने वाला है तकरीबन आधे पौने घंटे तक। ये आप देख सकते हैं अभी क्योंकि ताज़ा ही इस पे प्लस्तर हुआ है और पेंट किया गया है, तो अभी ये खुश्क नहीं हुआ। तो जैसे ही ये कुछ रोज़ में खुश्क हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसका कलर मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और कुछ माह ठहर के दोबारा इन मस्जिद को पेंट भी किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये छोटी सी एक बस्ती है जिसका मैं आपको विज़िट भी करवाता हूँ ड्रोन शॉट के ज़रिए भी। और अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे जैसे ही लोगों की आमद होगी तो वो भी आप से शेयर करेंगे। यहाँ पे देखें खजूरों के जो दरख्त हैं वो भी लगा दिए गए हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये परवान चढ़ेंगे और यहाँ पे साया भी फराहम करेंगे, और इसके साथ साथ जो फल है वो भी यहाँ पे लोगों के काम आएगा इंशाल्लाह। ये उसके साथ आप माशाल्लाह देख सकते हैं टूटियाँ वगैरह लगाई गई हैं वज़ू के लिए, और ये उसके साथ मुल्हका वाशरूम। छोटा सा वाशरूम मस्जिद की ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी है इंशाल्लाह। और उसके साथ यहाँ से यहाँ पे आप इस पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं मस्जिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बराए साले सवाब मरहूम वालदैन अल्लाहदाद और रसूल बीबी। हमारे चैनल की जैसे आप देख सकते हैं मस्जिद नंबर ये 6 है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये वक्त गुज़रेगा तो
انشاءاللہ یہاں کے بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ دینی تعلیم سے مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ بستی والے جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ ہمیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ وہ اس مسجد کو آباد کریں گے۔ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ مسجد میں خطبے سے پہلے مختلف جو تین علماء کرام تھے انہوں نے تقریریں کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ حافظ صاحب جو تقریر کر رہے ہیں جب یہ ریکارڈنگ پہ تھا کیمرہ تو کیمرے کا جو بٹن تھا وہ غلطی سے سلو موشن والے پہ دب گیا، جس کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دے رہی اب، تو اس کے لیے معذرت۔ انہوں نے مسجد کے فضائل کے اوپر بھی بیان کیا حافظ صاحب نے، اور محمد شریف صاحب کے والدین کے روح کے ایصال ثواب کے لیے بھی اجتماعی دعا کرائی۔ لا شریک رب نے تو کو جمعۃ المبارکہ دا افتتاح دا موقع دیتا، اور جمعۃ المبارکہ برکت والے دین دے اندر اپنے گھر دے اندر سجا دعا فرماؤ ساڈا آمنا ساڈا باہمنا سننا سناونا اپنی بارگاہ دربار دے اندر قبول مقبول عطا فرماوے۔ اور جو بھائی پہلے عنوان شروع کیتا اللہ دے قرآن پاک دے نال، بھائی محمد شریف نے اپنے ماں باپ واسطے اس علیہ ثواب دی خاطر اے اللہ دا گھر بنوایا، اور انہوں دے ابے دا نام اللہ دا اور اماں دا نام رسول بی بی ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ ثواب دی خاطر اے اللہ دا گھر بنوایا۔ اے اللہ دا گھر شانہ والا ہے، اے اللہ دا گھر من آمن باللہ والیوم الآخر ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان رکھیں دے آخرت تے یقین رکھیں دے جڑا ای رحمت والے گھر دے اندر آگے اور رحمت دے جھرمٹ تلے آگے۔ برحال میں عنوان شروع کراں مختصر، کیونکہ علامہ صاحب آئے بیٹھے میں دیکھ نکا جی آواز سمجھو یہ سبق سنے دا بیٹھا وقت دا اللہ نے فرمایا سا فیصلہ فرما دیتے۔ اللہ کیڑی گال دا؟ اللہ نے فرمایا ربو کا، میں رب نے اللہ تعبدو ایک گال تے میری عبادت کرو، ایک گال تے میری عبادت کرو، دوجی گال ہے اللہ ایاہو بالوالدین احسانا، دوجی گال ہے اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ اگر تہاڈا ماں باپ دنیا تے ہے اودی تابعداری کرو، اگر تہاڈا ماں باپ ہی تو رخصت تھی گئے بل بھی اودی تابعداری کرو، اودی سال ثواب دی خاطر کوئی چیزاں دیندے رہ ونجو یا دعا فرمیندے رہ ونجو۔ یارو کیسا ماں باپ ہے؟ مختصر اللہ نے فرمایا احسان کرو۔ احسان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جڑا قرآن مجید احادیث مبارکہ دے وچ بیان ہویا میں وہ گل دسنا پیا۔ اگر باپ پاوے پھٹا پرانے کپڑا تے بیٹا پاوے چٹے کپڑے، کیا یہ احسان ہے؟ نہیں۔ باپ اگر باوے تلے بیٹا باوے کرسی دوتے، کیا یہ احسان ہے؟ نہیں۔ بلکہ میں دی نفی کیوں نہ کراں، بلکہ باپ اگر تلے بیٹھا ہوئے اٹھاتے سراندی والے پاسو بلاوے، آپ تلے باوے کہ ابا میں تیرا ادب کرے نا، اللہ نے فرمایا اس چیز کو میں احسان دیتے، اس چیز کو میں، اگر آپ پھٹے پرانے کپڑے پاتے سے اپنے باپ دا ادب کیتے سی والوں نے کیا کیتے؟ احسان کیتے۔ این طریقے دے مطابق بنی اسرائیل دی قوم دے اندر ایک شخص یعنی کاری ہے انجیل دا، مختصر انجیل دا کاری ہے، اور انجیل بھی پڑھتا ہی شراب بھی پی رہے۔ ایک نہیں مارو کہ بیٹا انجیل بھی پڑھ دی شراب بھی پینی، مہربانی فرما شراب نہ پیتی کر۔ آخر لگا مانتے کو کیا الزام دے چاہتے نا۔ ایک روایت دے اندر تنور دے اندر سے کیا دوسری روایت دے اندر فرمایا وہ آنکھ نکال لی تھی، ہاتھ مارتے، یعنی جڑے والے ہاتھ آنکھ نکل گئی۔ مختصر آنکھ نکلن تو بعد وہ چلا گئی عبادت گاہ دے اندر، بلکہ ایک روایت دے اندر آیا کہ کعبے دے غلاف کو پکڑیا تے لیکن آواز ہوئی کہ تیری عبادت قبول کیا نہیں، تیری عبادت قبول۔ سونا کتوں عبادت قبول تھی سے؟ فرمایا اپنی ماں کو مناوا۔ مختصر فرمایا اپنی ماں کو مناوا۔ جڑے والے کیا نا ماں دیکھوں میں تے آکھن لگا ماں اج تو میرے تے راضی ہو جا،
میرے کو اگر غلطی تھی گئی ہے تو میں اپنی غلطی دی معافی چاہنا. بیٹے آکھیا ماں نے آکھیا بیٹا چل نکل ون مختصر. پھر میں تو نکل ون دفعہ تھی ون آکھن لگا میں چلو والا حشر دیکھ تھی دا کیا ہے میں تیرے نال کہہ رہا احسان کریں ٹھیک ہے بات دیانتی کی ہونا احسان کرنے دا مقصد رہے کہ تلوار چاہتی اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا. ماں آئی آتے گل کر فرمایا میرا بیٹا اور دنیا دی جائیداد تے میرا سہارا ٹھیک ہے تیرے کو غلطی ہو گئی میں ماں نے تے کو معاف کر دیتا. اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا. پھر میں جبرائیل امین جلدی دے نال ون ایویں کر کے اپنے پر مبارک دے نال اس ماں دی اکھ بھی جوڑی آئی دا ہاتھ بھی جوڑی آئی. ماں باپ دا صلہ ہے. وقضى ربک اللہ نے فرمایا سے فیصلہ فرما دیتے اللہ تعبدو ایک تو گالے کہ میری عبادت کرو دوسری گالے الا ایاہ بالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال احسان کرو. قاری صاحب فرمے دے پیان الجنت تحت الاقدام یعنی کہ ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے. میں انہوں صرف امزوزات اندازہ رسینا پیان کہ ماں دے قدم شانہ والے جنت ان دے قدماں دے تلے ہیں. ماں دے قدماں دی شان اچھی ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنی بارگاہ دربار دے ضرور فرماوے ما علینا الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب الحمدللہ جمعہ کی نماز ہو چکی ہے یہاں پہ اور یہ جمعہ نماز کے بعد اب مزید انشاءاللہ وہ آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں جی. اگر نہیں رہے تے تانی بنانی اگر ایمان ملایا مالک سب کو یہ عطا فرمائے. خاص کر کے ہمارے محترم حافظ رسول بھائی محمد شریف صاحب انگلینڈ سے رہنے والے تو اللہ ایمان کے کوثر کو کوشش کامل کو محبت کی قبول کرنا مصطفیٰ کے قربان اللہ خاص کر کے انہوں نے والدین اور مومن کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرنا. حضور مولود سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات نصیب فرما. اپنی چنگے اولاد ہونے کا حق ادا کیتے مالک اپنے محبوب کا صدقہ بار بار شریف صاحب کو مدینہ منورہ مکہ المکرمہ آل صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور کی زیارت کا کام کریں. اللہ تعالیٰ کا فرازوں میں صلی کر اپنے حق میں سے حضور کے دیوانے کو سال سرکار کو اللہ عمرے کو اللہ نے ایک تمام فرمائے.
مسجد بنانے کے متعلق بہت ساری احادیث شریف ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اگرچہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ جی یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کا جو یہ نیک عمل ہے وہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اس مسجد کے تعمیر کرنے کے عوض اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور ان کے والدین جو مرحومین ہیں ان کے درجات بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو بھی۔ اور یہ مسجدیں انشاءاللہ جب ایک دفعہ بن جاتی ہیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وقتاً فوقتاً میں توسیع ہوتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے میں جو یہ مسجد بنی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہاں پہ ان لوگوں کی مزید آبادی بڑھے گی، ابھی تو ان لوگوں کے لیے مسجد بہت ہے، کئی سالوں تک کے لیے کافی ہے انشاءاللہ، باقی جب بڑھے گی تو انشاءاللہ اللہ کا گھر مزید بڑھتا ہے، اور تا قیامت رہنے والے یہ گھر ہیں مساجد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کا یہ عمل قبول فرمائے، اور ہمارے اور بھائیوں کو بھی اس طرح کی کرنے کی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کو مزید صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ وہ مخلوق خدا کے لیے اسی طرح کام آتے رہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ آج یہاں پہ لوگ اس مسجد میں آ کر عبادت کر رہے ہیں اور اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کو اس کا اجر عظیم اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور روز قیامت بھی عطا فرمائے، اور اسی کے توفیل ان کے مرحوم والدین کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کے بھی روز قیامت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل قبول فرمائے کہ انہوں نے مخلوق خدا کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر عبادت کے لیے تعمیر کروایا۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين